بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، داماد رسول حیدر کرار شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ 13 رجب عام الفیل کے 30 سال بعد اور اعلان نبوت سے 10 سال قبل شہر مکہ میں کعبۃ اللہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور بارگاہ الہی میں مناجات میں مصروف ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرنے لگی: اے پروردگار، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جدہ امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ اے پروردگار، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا اور اس نامولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوئی تو اچانک خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں اور یوں حاضرین و ناظرین کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، جبکہ خانہ کعبہ کی دیوار پہلے کی طرح ہو گئی۔ مسجد حرام میں موجود لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کا تالا کھولنے کی لاکھ کوششیں کی، مگر دروازہ نہ کھلا اور بالآخر یہ جان گئے کہ اس واقعے میں کوئی نہ کوئی اہم راز ہے اور اس ماجرے کا تعلق مشیت الہی سے ہے۔ دیوار کا جو نقطہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے شگاف ہوا، اس کا نام مستجار ہے اور وہ یکن یمنی کے قریب ہے۔ اس وقت سے اب تک 14.5 سال گزر چکے ہیں اور اس طویل مدت میں خانہ کعبہ کی بارہا تعمیر ہو چکی ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے پتھر تک تبدیل کیے گئے ہیں، مگر ہر بار تعمیر بتعمیر اور نئے پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی خانہ کعبہ اپنی مسکراہٹ نہیں بھولتا اور دیوار میں پھر وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی۔ آپ کی والدہ اور دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو آپ آنکھیں کھول دیتے ہیں اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہا کہ علی، جب تم میرے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سیراب ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی تجویز کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر کرار اور شیر خدا ہے۔ آپ کا لقب حیدر آپ کی والدہ نے رکھا جس کا مطلب ہے شیر۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ کرار کے معنی ہیں بار بار حملہ کرنے والا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر بار بار حملہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری اور قوت و شجاعت کی وجہ سے آپ کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی فرماتے ہیں کہ قریش کو سخت قحط کا سامنا کرنا پڑا اور جناب حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوشحال تھے، ان سے فرمایا کہ آپ جناب ابو طالب کے ایک بیٹے کو اپنی پرورش میں لے لیں اور ایک بیٹے کو میں اپنی پرورش میں لے لیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے کو مان لیا اور پھر دونوں حضرات مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تم علی اور جعفر کو اپنی کفالت میں لے لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار کا ہاتھ تھام لیا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے اگلے دن اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شنبہ کو مبعوث ہوئے اور میں نے 3 شنبہ کو اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 سال تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر و شرک کی مذمت کرنے اور توحید کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے عرض کیا کہ میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم غور کرو، لیکن اس بات کا ذکر ابھی تم کسی اور سے نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا کہ میں اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کروں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سونے کے لیے لیٹے تو اللہ رب العزت نے آپ کے قلب کو روشن کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 یا 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی اسلام میں عبادت کے لیے مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک آبادی میں تشریف لے جاتے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی دوران جناب حضرت ابو طالب آپ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ جناب حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے اور بیٹے کو اس طرح عبادت میں مصروف دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیسے عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، پیارے بھتیجے، یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو اس دین کی دعوت دوں اور اس دعوت کو قبول کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ میری اس دعوت کو قبول فرمائیں اور میری مدد کریں۔ یہ بات سن کر جناب حضرت ابو طالب اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے، جنہوں نے اپنے قبول اسلام کو آپ سے چھپا کے رکھا تھا، اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے رائے حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو اور ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ یہ جو بات بھی تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد ماجد کی بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگ گئے۔ 13 نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ پھر یہ گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی اور آپ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی کے انتظار میں تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ مجگہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لی ہے تو کفار قریش نے طے کیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے باہر اکٹھا ہو اور اچانک ان پر حملہ کر کے نعوذ باللہ انہیں قتل کر دے۔ کائنات امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے قریش کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹھی بھر مٹی انہوں نے کفار کے منہ پر دے ماری، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کیں۔ اس دوران مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن بائل ثقفی کو بلایا اور اس سے کہا کہ علی ابن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکال سونے کا دعویٰ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اب علی ان کے وکیل ہیں، ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کریں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو تمہاری گواہی قریش کے تمام جماعت دیں گی۔ تیرے اس کام کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندہ کا گلوبند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا
تو انہیں کہیں بھی اس کے آثار نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، لہٰذا باز آ جاؤ، مگر اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے پاس سے چند گواہ ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معید، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ گواہی کے لیے حاضر کیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہ کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ گواہ حاضر ہوئے تو آپ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برادر ثقیف، بتائیے کہ یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ غروب آفتاب کے وقت یہ امانت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ اسی طرح سب گواہوں کے بیان الگ الگ تھے۔ جب عمیر نے مختلف اور متضاد شہادتیں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اس کی اس حرکت میں اس کی رسوائی ہوگی اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمیر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ دراصل کسی کا مکر و فریب تھا۔ اب میں اصل بات بتاتا ہوں، میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ مجھے اس محترم گھر بیت اللہ شریف کی قسم میرے پاس کوئی امانت نہیں تھی۔ اصل میں حنظلہ بن ابی سفیان نے مجھے لالچ دیا اور ابو سفیان نے مجھے اس کے بدلے دینار اور ہندہ کا گلوبند، جس میں اس کا نام ہندہ نقش تھا، بطور رشوت دینے میں کہا۔ میں اسے واپس کرتا ہوں۔ یہ سن کر قریش کے سر خجالت کے ساتھ جھک گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے اور قباء کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آن ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے اس مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ تعمیر میں حصہ لیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم فرمایا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اے علی، تم میرے بھائی ہو اور تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا وارث ہوں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔